پریشان ہو گیا، اب بادشاہ بھی پریشان کہ کیا کیا جائے۔ اگر روزہ پورا کرواتے ہیں تو شہزادے کی زندگی کو خطرہ نظر آتا ہے، اور اگر ابھی اس کا روزہ افطار کروا دیں تو شرعاً شاید اس کی گنجائش بھی ہوگی یقیناً کہ ایسی حالت میں کہ جب بندہ روزہ نہ رکھ سکے تو اس کو افطار کرنے کی اجازت ہے، ایسا مرض ہو۔ لیکن چونکہ بادشاہ نے اعلان کیا ہوا تھا پورے شہر میں، اور لوگوں نے بھی آنا تھا، افطار بھی کرنا تھا، اور یہ سارا نظم ہو چکا تھا، تو اب یہ صورتحال پیش آ گئی۔ چنانچہ اعلان کیا بادشاہ نے کہ کوئی شخص ایسا ہو جو میرے شہزادے کا روزہ مکمل کروانے میں میری مدد کرے اور شہزادے کی زندگی بھی بچ جائے، روزہ بھی مکمل ہو جائے، کوئی حکیم ایسا ہو۔ اس دور وہ دور حکیموں کا تھا کہ کوئی حکیم، کوئی طبیب ایسا آئے۔ چنانچہ ایک حکیم آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ شہزادے کے سامنے لیمبو جو ہے وہ کاٹا جائے، اور چونکہ لیمو جب آپ کاٹیں گے یا کسی کے سامنے لیمو کاٹا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے منہ کے اندر پانی آ جاتا ہے، اور منہ کے اندر کا جو پانی ہے اس کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا کہ اس کے سامنے لیمو کاٹے گئے، اور وہ لیمو کو دیکھ دیکھ کر اس کو ایک احساس ہوتا تھا، اور اس احساس کے نتیجے میں منہ کے اندر پانی پیدا ہوتا گیا، اور وہ پانی اس نے نگل لیا، تو روزہ اس طرح شہزادے کا مکمل ہو گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کا اثر آپ پر ہوتا ہے۔ اس کو فلاسفہ کے ہاں عیان خارجی کا اثر کہلاتا ہے، کہتے ہیں کہ عیان خارجی کا اثر ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ دوسرے کو دیکھ کر اثر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بسیں چلتی ہیں اور ان کی فرنٹ سیٹ کے سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فرنٹ سیٹ پر سونا منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے والی سواری جو ہے وہ سو گئی تو ڈرائیور کو دیکھ کر بھی نیند آ جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ ڈرائیور بھی سو جائے تو پھر جو انجام ہوگا وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ تو دیکھنے کا اثر ہوتا ہے۔ تو جب سب لوگ روزے میں مشغول اور مصروف ہوں گے، روزے کی حالت میں ہوں گے، تو ضعفاء کو بھی برداشت کرنے کی ہمت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ رمضان کے روزے رکھنے والوں میں ایسے ایسے مریض بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ڈاکٹر نے روزہ نہ رکھنے کی تلقین کی ہوتی ہے، اور اس کے باوجود کرتے ہیں، اور وہ روزہ اللہ تعالیٰ ان کے پورا کروا دیتا ہے اور ان کو ہمت عطا فرما دیتا ہے۔ مثلاً آج کل شوگر وغیرہ کی بیماری بہت زیادہ ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اس طرح کی کئی بیماریاں ہیں جن میں بظاہر ڈاکٹرز حضرات روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ تو بہت سارے ہم نے دیکھے شوگر کے مریض ایسے کہ جن کو 20 اور 25 سال سے شوگر ہے، اور جو انسولین پر چل رہے ہیں، انسولین کے ٹیکے لگاتے ہیں، اس کے باوجود وہ روزے رکھتے ہیں اور پورے روزے رکھ لیتے ہیں۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس کا چاہتا ہے روزہ اس کا پورا کروا دیتے ہیں۔ یہ ایک تو اخلاص کی برکت ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے نیت کر کے روزہ رکھتا ہے تو اللہ پھر اس کی ہمت بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، تو اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی کو توفیق کہتے ہیں، اور توفیق کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ کسی نیک کام کے کرنے کے اسباب مہیا ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے روزے کی تکمیل کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، اس کو ہمت عطا فرماتے ہیں، اس کو حوصلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اگر ساتھ دائیں بائیں سارے روزہ دار ہوں تو ایسے آدمی کو بھی روزے کی ہمت ہو جاتی ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت کے اندر جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی کہ تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں کہ جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس طرح اس امت کے روزہ داروں کی ہمت اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی گئی، اور یہ فرمایا گیا کہ اس کو محض مشقت نہ سمجھنا اور بگار نہ سمجھنا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت سمجھنا، جس پر اللہ کی طرف سے بڑا اجر اور ثواب آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو بقیہ انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔